السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ ہے تراوی اور تسابی سے مزین خوب تر، سحر و افطاری کی برکت پا رہا ہے ہر بشر، دولت تقوی سے سب کا ہو گیا تازہ ایمان، بولے خوش ہو کر رضوان مرحبا ماہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ روزانہ فجر کی نماز کے وقت میں بہت ساری باتیں درس کے طور پہ ہم سنتے ہیں، اور لاک ڈاؤن کی پابندی کی وجہ سے آپ سبھی حضرات گھر ہی میں بیٹھ کر فیس بک کے ذریعے سے آن لائن سنتے ہیں، تو کوشش کریں کہ پابندی سے آپ سنیں اور دوسروں تک بھی پیغام آپ ثواب جاریہ کی نیت سے انشاءاللہ پہنچائیں، کیونکہ 17 رمضان المبارک ایک تاریخی پس منظر کے اعتبار سے اور تاریخ کے لحاظ سے اور اسلامک ہسٹری اگر آپ پڑھیں گے تو رمضان المبارک کی جو 17 تاریخ ہے اس کی ایک بڑی اہمیت ہے، اور ایک میموریبل ایونٹ ہوا تھا، ایک یادگار واقعہ اس پر ہوا کہ جنگ بدر اسلام کی یہ پہلی جنگ کہلاتی ہے، اور یہ مشہور ہے کہ بچپن سے ہم سنتے ہیں علماء سے، جب بھی رمضان آتا ہے تو یہ یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں کہ کفار و مشرکین 1000 کی تعداد میں تھے، مسلمان صرف 300، ایک قول کے مطابق 313 تھے، اور مسلمان بہت ہی مجبوری اور بغیر کسی ساز و سامان، بغیر کسی سہولت کے اس جنگ میں شریک ہوئے، اور کفار دوسری طرف جو ہے 1000 کی تعداد میں تھی کفاروں کی، اور ان کے پاس ساز و سامان، ہتھیار، تلوار، گھوڑے، ہر چیز ان کے پاس موجود تھا۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے حق میں یہ جنگ ہوئی اور مسلمان جیت گئے اور مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ یہ پورا مکمل واقعہ ہے، ہم ہر سال سنتے ہیں، آپ بھی پھر سے ایک مرتبہ کسی بھی ذریعے سے، کتاب سے یا علماء کے بیانات سے، سوشل میڈیا سے پھر سے ایک مرتبہ یا پورا واقعہ سنیں آپ، کیونکہ واقعہ بولنا آج مقصد نہیں ہے، پھر سے ایک مرتبہ سنیں، وہ ایمان کی قوت آپ کو ملے گی، وہ ایمان تازہ ہوگا، وہ کانفیڈنس آپ کے اندر پیدا ہوگا، وہ توکل اللہ کی ذات پر بھروسہ آپ کے اندر آئے گا۔ یقین مانیں کہ بڑے بڑے چیزوں سے وہ نہیں ہوگا، صرف ایک واقعے سے آپ کے اندر وہ ہمت پیدا ہوگی۔ جنگ بدر کا جو واقعہ ہوا اور اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کے حوالے سے موجود ہے۔ کچھ باتیں آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو صحابہ اکرام کی شان اس سے ظاہر ہوئی، یہ جو 313 صحابہ اکرام تھے، ان کا جو اخلاص تھا اور ان کا دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ تھا، ان کے لیے تمام چیزیں بعد میں، دین اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات نمبر 1 تھی۔ یہ جو ان کے اندر جو اخلاص اور قربانی کا جذبہ تھا، یہ بڑے جوش اور بڑے پیمانے پر نظر آیا۔ یاد رکھو، کوئی بھی کام کیوں نہ ہو، کوئی بھی گروپ، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی ٹیم، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی کمپنی اور کوئی بھی انسان جو ہے تکلیف میں جب ہوتا نا تو ساتھ دینے والے کم ہوتے، انہیں اچھا کامیاب ہو کر جب عروج پر آ جاتا، جب ٹاپ لیول پر آ جاتا، تب ہر ایک اللہ ساتھ دینے آتا، وہ عام بات۔ لیکن یہ وہ 313 صحابہ اکرام تھے کہ اس وقت انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کا ساتھ دیا، حالانکہ بظاہر آقا کریم علیہ السلام کا ساتھ ان کے ساتھ تھا۔ ویسے تو میرے آقا علیہ السلام کو اور دین کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ظاہری طور پہ اگر دیکھیں گے تو اس وقت یہ صحابہ اکرام آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلے، ان کے ساتھ تھے۔ اس وقت مطلب مسلمانوں کو کوئی ہمت نہیں تھی، بظاہر مسلمانوں کے اندر کوئی سرمایہ نہیں تھا، تو ایسے وقت میں جو ساتھ دیتا ہے، تکلیف کے وقت میں، یہ کہیں پر بھی ہو، کوئی کمپنی ہو، گھر ہو، یا انسان کی خود کی مجبوری کیوں نہ ہو، اس وقت جو بندہ ساتھ دیتا تو اس کی بڑی عزت ہوتی، اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا۔ جب ہر چیز سہولت ہو جائے، جب ہر چیز میں آسانی ہو جائے، جب ہر چیز میں کامیابی ہو جائے، عزت ملتی ہو، کاریں آتی ہو، 10 5 نوکر کام کرنے والے ہوتے ہوں، اس وقت کسی تنظیم سے جڑ جانا اور کسی ماحول سے جڑ جانا، یہ ہر ایک اللہ جڑتا۔ لیکن وہ تنظیم یا پھر وہ جماعت اور وہ لوگ جب بڑی تکلیف پہ تھے،
بڑی مجبوری میں تھے، اس وقت جس نے ساتھ دیا تھا تو اس کا بڑا احسان ہوتا اور اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا۔ اسی لیے صحابہ اکرام کی کیٹیگری جب ہم بناتے ہیں تو اولین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اس کے بعد جناب فاروق اعظم، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد حضرت علی، یہ 4 خلفائے اربعہ، اور ان کے بعد عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ اکرام جن کو آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، اس کے بعد حسنین کریمین، اور اس کے بعد یہ 313 صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ آتا۔ بعد میں بھی تھے صحابہ اکرام جو بیت رضوان میں تقریباً 1500 صحابہ اکرام تھے، ایک قول کے مطابق 1400 تھے، لیکن ان سے بڑا مقام و مرتبہ یہ صحابہ اکرام کا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تکلیف کے وقت میں ساتھ دیا۔ تو اسی لیے کبھی بھی آپ دیکھیں انسان یا کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی جماعت کیوں نہ ہو، کامیابی کے وقت میں ساتھ دینا یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن جب تکلیف میں، مجبوری میں، جب مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اس وقت ساتھ دے کر، اس وقت لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اور مصیبت کا سامنا کرنا یہ بہت بڑا کمال ہوتا۔ یہی کمال جو ہے یہ بدر کے صحابہ اکرام میں تھی۔ ایک تو یہ چیز، دوسری چیز کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر مر مٹنا، آقا کریم علیہ السلام کی ذات یہ تمام چیزوں سے افضل ہے، یہ صحابہ اکرام نے عملی نمونہ بتایا۔ یہی وجہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور اپوزٹ کفار کے گروہ میں، کفار کی جماعت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی تھے۔ تو بعد میں یہ اسلام لائے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، تو انہوں نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ابا آپ جنگ بدر میں کئی مرتبہ میرے سامنے آئے لیکن میں والد سمجھ کر میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اگر تو ایک مرتبہ بھی میرے سامنے آتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ کہہ کر تیری گردن کو تجھے قتل کرتا اور تیری گردن کو اڑا دیتا کہ تو نبی کا دشمن ہے۔ یہ جذبہ جو صحابہ اکرام کے اندر تھا یہ بہت عروج پر تھا، اور یہی چیز تھی جس کی وجہ سے صحابہ اکرام بہت بڑے عاشق رسول بنے، اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ جو عزت کا تاج ان کے سروں پر سجایا گیا اسی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی ذات اور ان کی ناموس کے حوالے سے سب کچھ قربان کر دیا۔ آج یہی چیز پوری دنیا کے مسلم کنٹریز کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج انڈیا کو آکسیجن کی ضرورت تھی، سعودی حکومت نے فوراً بھیج دیا، لیکن اسی ہندوستان میں نرسنگانند جیسا کمینہ جب نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا تو یہ سعودی حکومت کیا کر رہی تھی اور مسلم کنٹریز اس وقت کیا کر رہے تھے؟ یہی دل جلتا ہے۔ ہم لڑائی جھگڑے کی، نفرت کی بات نہیں کرتے، لیکن عشق رسول اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت کیا اتنا بھی تمہارے اندر نہیں ہے کہ تم کسی دیش میں، کسی ملک میں ایسی گستاخی ہو رہی ہو کچھ نہ کچھ بیک آؤٹ تو کر سکے؟ اور ایسا ہو سکتا، مسلم کنٹریز جو 50 سے 60 مسلم کنٹریز ہیں، اگر یہ متحد ہو کر جو بھی دیش، جو بھی ملک میں کسی بھی غدار، کوئی بھی کمینہ جو اس طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی اگر بری حرکتیں کرتا ہے تو یہ متحد ہو کر اسے روک سکتے، لیکن اس طریقے سے ہمارے ہاں یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، انسانیت ہے۔ یہی سوچیں آپ کہ آپ کے باپ کو اگر کوئی گالی دے تو تب وہی اخلاق آپ کے رہیں گے کہ اس کو جو ضرورت ہے آپ کھانا بھی دیں گے، پانی بھی دیں گے، چلو اچھا لیں ہمارے باپ کو نہ گالی دے گا، تو کیا اس وقت آپ کی غیرت خاموش بیٹھے گی؟ تو جب نبی کی شان میں گستاخی کو منع نہیں، آکسیجن بھی دیں، سب کچھ آپ دیں، لیکن کیا یہ انسانیت اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جب نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو تو سب کے سب سوتے رہے، خاموش بیٹھے، اور جب ایسی کوئی معاذ اللہ جو ضرورت پڑی تو تب انسانیت کا خیال تمہیں آ جاتا؟ تو غیرت ایمانی کہاں گئی؟ یہی چیز ہے جنگ بدر سے آج اس بات کی سخت ضرورت ہے، اور یہی وہ وبال ہے جس کی وجہ سے ہم نے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے اور نبی کی اور اسلام کے حوالے سے ہمارے سینوں میں درد نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری مسجدیں بند ہیں اور ہمارے اسلام اور ہمارا دین پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ وجہ یہ اس وقت وہ 313 ہونے کے باوجود بھی غالب تھے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، فرشتوں کا سہارا تھا، اس کے باوجود بھی وہ کامیاب تھے بغیر کسی ساز و سامان کے۔ آج 55 سے زیادہ ممالک مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کے پاس آئل اور پیٹرول کے صورت میں بڑے بڑے خزانے ہیں، اگر یہ مل کر اگر بند کر دے تو پوری دنیا جو ہے پیٹرول کو، آئل کو ترس جائے گی اور اپنے گھٹنوں پہ آ کر یہ مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دیں گے۔
لیکن ہر ایک اپنے فائدے کے لیے نہ مسلمانوں کی خیر خواہی، نہ دین کی حفاظت، نہ مسلمانوں کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو کورونا کی شکل میں اور جو ظلم و ستم ہو رہا یہ ہم خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے مدد کریں انسانیت کے حوالے سے، آکسیجن بھی بھیجیں آپ اور ویکسین بھی بھیجیں، سب کچھ دیں، بنا نہیں ہے۔ لیکن جب نبی کی شان میں گستاخی ہو تب بھی اپنی زبان اٹھائیں اور تب بھی اپنا قلم اٹھائیں اور تب بھی اپنی طاقت کے مطابق ہر ایک کوشش کریں، ورنہ نبی کی شان تو بلند ہے اور بلند ہو کر رہے گی، لیکن جس کسی نے بھی نبی کی شان اور نبی کی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق کوشش نہ کی تو اس سرزمین سے اس کو بھی مٹا دیا جائے گا، اس کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ جو 313 آج بھی زندہ ہے اور ان کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا، لیکن جو 1000 کی تعداد میں ہے ان کا نام و نشان آج نہیں ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں ان لوگوں کو اور ان کے ذکر کو انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ بلندی ملتی رہے گی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں، اور 2-3 باتیں بول کر میں گفتگو کو ختم کروں گا۔ ایک تو یہ کہ آج کے دور میں جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں نوجوان جو ہے جوش میں آ جاتے اور قانون کے خلاف کرنا، جا کر توڑ پھوڑ کرنا، قتل کرنا، پولیس اسٹیشن جلانا، ایسی چیزیں کرتے ہیں۔ جبھی بھی گستاخی ہو تو یہ چیزوں سے کام نہیں بنتا۔ نمبر 1 ہمیں علم سیکھنا ضروری ہے، دین کا علم بھی، دنیا کا علم بھی۔ ہمارے اندر ڈاکٹرز بھی ہوں، ہمارے اندر وکلاء بھی ہوں، ایڈوکیٹس بھی ہوں، ججز بھی ہوں، ہمارے اندر پروفیسرز بھی ہو، یہ خود بخود جو ہے مسلمان قوم کو بہت بڑا سہارا بنے گی اور ہم علم کے ذریعے سے ان کو جواب دے سکیں گے۔ تو نمبر 1 دنیا کا علم بھی سیکھیں، ہم دین کا علم بھی سیکھیں۔ ہم کپڑے پھٹے ہوئے پہنے، اس میں کیا بھی خرابی نہیں، ہم چپل پرانے پہنے، اس میں کیا بھی خرابی نہیں، ہم کم کھانا کھائیں، اس میں کیا بھی خرابی نہیں، لیکن ہم علم سیکھیں، دنیا کا علم بھی، دین کا علم بھی، اتنا سیکھیں کہ ہمارے چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھا تک علم کا سمندر، علم کے خزانے نکلتے ہوں، تب کہیں جا کر یہ کامیابی ملے گی، اور اس کا سلوشن اس میں موجود ہے۔ آٹومیٹک اس سے مسلمانوں کو سہارا ملے گا اور کوئی بھی مسلمانوں کو ستانے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ نمبر 1 یہ کہ ہم علم سیکھیں۔ آج جو میڈیا وغیرہ بول رہی ہے، آج میڈیا گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، دشمنوں کے ہاتھ میں ہے، میڈیا جو دکھائے گی وہی لوگ سچ سمجھیں گے، لیکن مسلمانوں کی کتنی میڈیا ہے، مسلمانوں کی کتنی نیوز پیپرز ہیں، مسلمان کتنا میڈیا دیکھتے ہیں، اور میڈیا کو میڈیا کے ذریعے سے ہی جواب دینا، تو کتنے میڈیا سے مسلمانوں کے نہیں۔ تو یہ نمبر 1 ہم علم سیکھیں۔ آج لڑنے جھگڑنے کی تلوار کی ضرورت نہیں ہے، علم سیکھیں، خود اپنے دین کا علم ہم سیکھیں۔ اور نمبر 2 یہ کہ ہم سرمایہ دار بنیں۔ جو پیسہ ہم شادیوں میں، عیاشیوں میں، کپڑوں میں، کھانے پینے میں، زینت میں، بلڈنگاں بنانے میں ہم جو خرچ کرتے، اسی پیسے سے اسلام کی حفاظت کریں، اسی پیسے سے جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اسے سزا دینے میں ہم اس پیسے کو استعمال کریں۔ جو بڑے بڑے وکیلز کو، ایڈوکیٹس کر ہم خریدیں، کیونکہ جب ایک جائز چیز، جب ہمارا حق جائز طریقے سے نہیں ملتا تو اسے ہمیں پیسے دے کر بھی اپنا حق حاصل کر سکتے، اگرچہ وہ رشوت ہے، لیکن علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ تم پیسے دے کر بھی وہ اپنا حق حاصل کر سکتے۔ ہمارا حق یہ ہے کہ ہماری دین کی حفاظت کرنا اور ہمیں ہماری نبی کی شان میں کوئی بھی غلط بات نہ بولے، یہ ہمارا حق ہے۔ تو اب یہ جائز طریقے سے جب نہیں ہوتا تو ہم پیسے دے کر ہم ہر ایک کو خرید سکتے۔ جب پیسے دے کر پوری دنیا میڈیا خرید رہی، ہر چیز جب خرید رہا، جب ہر چیز ہو رہی، تو وہی پیسے مسلمانوں جو ہم بیکار چیزوں میں پیسہ خرچ کر رہے، وہی پیسے ہم ڈال کر جو یہ گستاخ اور یہ جو اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف جو یہ حرکتیں کر رہے، اسی پیسے کے ذریعے سے ہم بڑے بڑے وکیلز کو خریدیں اور باقاعدہ اس طریقے سے ایک اس میں انویسٹمنٹ کر کے ایک بہت بڑی ٹیم ہو، جس کی وجہ سے ہم ان ظالموں کو ان کے انجام تک اور واقعی ان کو ہم سزا دے سکیں۔ اسی لیے نمبر 1 یہ کہ ہم علم سیکھیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، تاکہ ہر ایک کا منہ توڑ جواب دے سکے۔ نمبر 2 ہمارے پاس سرمایہ ہو۔ آج ہر چیز کا جو ہے پیسے کے ذریعے سے آپ خرید سکتے اور لوگوں کا منہ بھی بند کر سکتے، آپ ہر طریقے سے آپ بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ سکتے۔ آج دیکھیں کورونا میں کون مر رہے ہیں؟ اکثر غریب مر رہا، لیکن وہی مسلمان عیاشی میں اور الٹی سیدھی حرکتوں میں پیسہ خرچنے کے بجائے اگر مسلمانوں کا اکثر طبقہ اگر سرمایہ دار ہوتا تو یہ گھر بیٹھے ویکسین بھی لیتا، گھر بیٹھے ڈاکٹر بھی آتے، کیونکہ پیسہ اس کے پاس ہے۔ تو آج 2 چیزوں کی ضرورت ہے، یہ تو ایک علم و حکمت کی اور دوسرا سرمایہ کی، جس کے ذریعے سے آپ بڑے بڑے کو ان کے گھٹنوں تک اور ان کو زمین تک لا سکتے ہیں۔ تو ان 2 چیزوں کا آپ خیال کریں۔ اس کے علاوہ
یہ ہو سکتا ہے کہ میری رائے سے کوئی اختلاف بھی کرے، یہ میں اپنی ناقص رائے اور اپنا ایک ناقص مشورہ میں پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی میری رائے سے اختلاف بھی کرے۔ اور دوسری چیز، اللہ کی ذات پر توکل کرنا، بھروسہ کرے۔ لاک ڈاؤن ہو جائے، زندگیاں تنگ ہو جائیں، کسی کا انتقال ہو گیا، پیسہ چھوٹ گیا، بزنس ختم ہو گیا، ڈپریس ہو کر سوچ کر کیسا ہو گیا نا، یہ سوچ کر سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا، یہ چھوڑ دے۔ 313 تھے، اپوزٹ دیکھیں 1000 تھے، یعنی جنگ جیتنا یہ قریب ناممکن تھا۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن میں یہ ذکر ہے کہ اللہ نے 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا، تو یہ اس کی روحانی طاقت بھی یہ کچھ ہوتی ہے۔ تو کچھ بھی نہ ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کر سکتا، تو بھی ہمارے پرابلم سالو ہو سکتے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بیماری کا علاج نہیں ہے، اب کاروبار بند ہو چکا، قرضہ زیادہ ہو چکا اور لوگ ستا رہے، اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں سے اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اسباب کو چھوڑ دیں۔ دیکھو آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، لیکن وہی ابراہیم علیہ السلام اگر آگ میں چلے جائیں تو وہی آگ گلزار بن جائے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے، دوائی اسی وقت کام کرے گی جب اللہ کا حکم ہوگا۔ یہی دوائی زہر بھی بن سکتی اور وہی زہر دوا بھی بن سکتا، یعنی یہ جو اسباب ہیں یہ ظاہری طور پہ، لیکن اللہ کی جب مرضی اور اللہ کا حکم جب آ جاتا تو ہر چیز جو ہے اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اسی لیے چاہے کاروباری مسائل ہو، کوئی شادی کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی بزنس کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی قرضے کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی ہر ایک بندہ ایک چیز سے پریشان ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، توکل رکھیں، خود بخود اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسائل کو حل کر دے گا۔ لیکن ہمارے یہاں چھوٹی سی مصیبت آ گئی، کسی عامل کے پاس گئے، کسی بابا کے پاس گئے، کسی مندر کو گئے، مسلمان ہو کر جب کوئی بھی اسباب نہیں تھے تو جنگ بدر کے صحابہ کرام نے جو عظیم مظاہرہ کیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ، کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس ہتھیار تک نہیں تھے، اناج تک نہیں تھا، سواریاں تک نہیں تھی، آخر کیسے جیتے جنگ؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ وہ توکل آج ضرورت ہے مسلمانوں کی، تو یہ ڈر بھی نکلے گا، یہ خوف بھی نکلے گا، اور وہ سکون ملے گا جو کروڑوں پیسوں سے بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے سے آپ کو سکون ملے گا۔ اور بہت سارے باتیں ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو جنگ بدر کے صحابہ کرام سے فیضان اور ان کے ذکر سے انشاءاللہ برکت لیں گے۔ علماء فرماتے ہیں یہ وہ 313 صحابہ کرام ہیں کہ جہاں ان کا نام لیا جاتا ہے تو وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ بندہ اگر ان کے وسیلے سے اگر دعا کرے تو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور بعض ولایت کا مرتبہ ایسا ہے، بعض اقوال ایسے ہیں، جب تک اس ولی کا مرتبہ نہیں ملتا اسے ولایت کا، جب تک ان صحابہ کرام کا نام ذکر نہ کر لے۔ تو بہت بڑی ان کی شان ہے۔ اللہ ان کی قدموں کی برکت سے ہماری نسلوں کو ایمان عطا فرمائے اور ہمیں بھی دین پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو مجھے اخلاص عطا فرمائے، اور آپ سب بھی میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اخلاص کی دولت اور دین کا جذبہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔